ایک ایسے شخص کی سچی اب بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل ہدہد میسج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 115۔ حالت جنابت میں رہنے کے 82 نقصانات۔ پہلا نقصان، اس سے فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، نیک جنات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان، بدکار جنات اس کو تلاش کرتے ہیں۔ چوتھا نقصان، مکار جنات کا لقمہ بن جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، بدکار لوگ اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ چھٹا نقصان، گندی چیزیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ ساتواں نقصان، نیک روحیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ آٹھواں نقصان، دعائیں اس کے قریب آ کر آگے نکل جاتی ہیں۔ نواں نقصان، بددعائیں اس کے قریب آ کر اس کے جسم میں چلی جاتی ہیں۔ 10واں نقصان، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ 11واں نقصان، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 12واں نقصان، اس کے جسم کا انگ مردہ ہو جاتا ہے۔ 13واں نقصان، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ 14واں نقصان، اس کی روح میں پاکیزگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 15واں نقصان، اس کے احساسات ماند پڑ جاتے ہیں۔ 16واں نقصان، وہ بیماریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ 17واں نقصان، اس سے نماز کی توفیق چھنتی ہے۔ 18واں نقصان، اسے روزہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ 19واں نقصان، صدقہ دینا ختم ہو جاتا ہے۔ 20واں نقصان، خیر کے کام کی طرف اٹھنے والے قدم رک جاتے ہیں۔ 21واں نقصان، وہ مایوس رہتا ہے۔ 22واں نقصان، اس کے دل کا سکون اٹھ جاتا ہے۔ 23واں نقصان، خواہشات بڑھ جاتی ہے۔ 24واں نقصان، ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں۔ 25واں نقصان، طبیعت میں نڈیل رہتی ہے۔ 26واں نقصان، چستی اور پھرتی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ 27واں نقصان، اس کا جسم ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ 28واں نقصان، روح کی بیداری ختم ہو جاتی ہے۔ 29واں نقصان، جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ 30واں نقصان، کالے مکار اور گندے جنات گھیر لیتے ہیں۔ 31واں نقصان، جنات کا جادو بہت جلد اسے جکڑ لیتا ہے۔ 32واں نقصان، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی اسے نظر آتی ہے۔ 35واں نقصان، مزاج میں اندیشے اور وساوس بڑھ جاتے ہیں۔ 34واں نقصان، طبیعت میں بے چینی، اکتاہٹ اور گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ 35واں نقصان، اس کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ 36واں نقصان، اس ناپاکی کا اثر اس کی نسلوں پر پڑتا ہے۔ 37واں نقصان، اس ناپاکی کا اثر اس کے رزق پر پڑتا ہے۔ 38واں نقصان، اس ناپاکی کا اثر اتنا منحوس ہوتا ہے کہ خزانے ختم ہو جاتے ہیں۔ 39واں نقصان، اس ناپاکی سے طبیعت مردہ ہو جاتی ہے۔ 40واں نقصان، انسانوں کی نظر بہت جلد لگتی ہے۔ 41واں نقصان، جنات کی نظر کے تیر اس کو چیر دیتے ہیں۔ 42واں نقصان، جتنی دیر سولے پرسکون نہیں اٹھتا۔ 43واں نقصان، انجانا خوف اس کو جکڑے رکھتا ہے۔ 44واں نقصان، بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ 45واں نقصان، گفتگو کا جذبہ اس سے چھن جاتا ہے۔ 46واں نقصان، طبیعت میں غصہ بڑھ جاتا ہے۔ 47واں نقصان، حلیمی اور کریمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ 48واں نقصان، ہر وقت گہری سوچوں میں رہتا ہے۔ 49واں نقصان، فیصلوں کی استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ 50واں نقصان، اس کی نسلوں میں برکت چھن جاتی ہے۔ 51واں نقصان، اس کی نسلوں سے خردور ہو جاتی ہے۔ 52واں نقصان، اس کے گھر میں بیماریاں تکالیف بڑھ جاتی ہے۔ 59واں نقصان، میاں بیوی میں محبت کم ہو جاتی ہے۔ 54واں نقصان، میاں بیوی کے درمیان اعتراض کی راہیں نکلتی ہے۔ 55واں نقصان، سوچتا کیا ہے کرتا کیا ہے۔ 56واں نقصان، مقدر نصیب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ 57واں نقصان، اس کا جسم ہر وقت تنہائی اور اندھیرا ڈھونڈتا ہے۔ 58واں نقصان، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ 59واں نقصان، وہ بظاہر صلح جو لیکن اندر سے کینہ پرور بن جاتا ہے۔ 60واں نقصان، اس کے حالات گردش میں آ جاتے ہیں۔ 61واں نقصان، جو مقدر کا دھنی تھا اس کا وہ تاج چھن جاتا ہے۔ 62واں نقصان، صحت کمزور رہنے لگتی ہے۔ 63واں نقصان، اولاد میں نافرمانی کے عناصر بڑھتے ہیں۔ 64واں نقصان، پڑوسیوں کی نظر میں بارہ ہو جاتا ہے۔ 65واں نقصان، معاشرے میں گرا رہتا ہے، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ 66واں نقصان، نیک اولیاء صالحین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ 67واں نقصان، فرشتوں کی حفاظت کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے۔ 68واں نقصان، اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ 69واں نقصان، اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے کاروبار کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ 70واں نقصان، اگر یہی شخص کھیتوں میں رہے تو کھیت ویران ہو جاتے ہیں۔ 71واں نقصان، خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ 72واں نقصان، ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ 73واں نقصان، ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری میں اٹک جاتا ہے۔ 74واں نقصان، ہر وقت بے چینی، بے قراری اور الجھنیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ 75واں نقصان، اس کے پڑوس میں ہونے والی عبادت کے فیض سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ 76واں نقصان، اچھی عادات آہستہ چھیننا شروع ہو جاتی ہے۔ 77واں نقصان، طبیعت میں بارہ پن بڑھ جاتا ہے۔ 78واں نقصان، سردرد رہنے لگے گا۔ 79واں نقصان، جسم جکڑا ہوا رہنے لگے گا۔ 80واں نقصان، جو بھی کام کاروبار کرے گا اس سے برکت ہٹ جائے گی۔ 81واں نقصان، وہ شخص اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے۔ 82واں نقصان، آسمان سے جب رحمت اترتی ہے سب پر پڑتی ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ رحمت اس سے دور جاتی ہے۔ کیا جنات بھی جادو کرتے ہیں؟ میں یہ تمام باتیں حیرت انگیز جن سے سن رہا تھا اور میرا سوال وہی تھا کہ کیا جنات بھی جادو کرتے ہیں اور جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں؟ کیا جنات کے جادو کا زندگی پر خود جنات پر اثر پڑتا ہے یا انسانوں پر بھی اثر پڑتا ہے؟
میں نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ میرے سوال پر کہنے لگے ہاں جنات جادو کرتے ہیں اور جنات کا جادو بہت طاقتور اور ظالم ہوتا ہے۔ جادوگر ماموں کی بربادیاں، اس کا ایک واقعہ سنایا حیرت انگیز۔ جن کہنے لگا میرا ایک ماموں بہت بڑا جادوگر تھا، وہ شاید اس بوڑھے مکار جادوگر سے بھی زیادہ طاقتور جادوگر تھا۔ جو شخص اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا تو وہ فوراً اس پر ایسا طاقتور وار کرتا کہ اس وار کو کوئی برداشت نہ کر سکتا۔ اس نے کتنے لوگوں کے بچے مار دیے، کتنے شادی شدہ جوڑوں کی طلاقیں کروا دیں، کتنوں کے کاروبار برباد کر دیے، کتنے ایسے ہیں جن کو بیماریوں میں، دکھوں میں، تکالیف میں، مسائل اور مشکلات میں مبتلا کر دیا، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بھی کوئی ہلکی سی مخالفت ہوئی، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ سالوں وہ اس دکھ کو جھیلتا رہتا۔ میری سگی خالہ کی بیٹی پر قیامت ڈھا دی۔ مثلا میں ایک مثال بتاتا ہوں، ہماری سگی خالہ کی ایک بیٹی، اس کے 3 بچے ہیں۔ ایک بار وہ ان کے گھر آیا، کہنے لگا مجھے فلاں فلاں چیز کھلاؤ۔ وہ غریب لوگ، انہوں نے جو کچھ پکا تھا وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اسے وہ پکا ہوا اچھا نہ لگا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا ہے فلاں چیز کھلاؤ۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ادب کے ساتھ کہا کہ جناب ہم وہ چیز اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے گھر میں پہننا تو دور کی بات، کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں۔ غصے سے کہنے لگا جہاں سے مرضی لاؤ مگر لے آؤ۔ وہ پاؤں پڑ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر اس کو ہم نے ناراض کیا تو یہ ایسا طاقتور کالا جادو کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں سالوں مسائل، تکالیف اور پریشانیوں سے نمٹنا اور نکلنا پڑے گا۔ اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور ان کو اصرار کرتا رہا کہ نہیں، ہر شکل میں مجھے چاہیے اور وہی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جانور مرنا شروع ہو گئے اور دودھ کی جگہ خون۔ وہ منت کرتے رہے، یہ اصرار کرتا رہا، لیکن آخرکار وہ غصے کے عالم میں وہاں سے چلا گیا اور اس نے جا کر نامعلوم کیسا سخت جادو کیا اور کیا کچھ کیا کہ ان کے گھر کے جانور مرنا شروع ہو گئے۔ وہ گائے بھینس کا دودھ دھوتے تھے تو اس سے دودھ کی بجائے خون نکلتا تھا۔ ان کی گائے اور بھینسیں گوبر کی بجائے خون اگلتی تھیں۔ ان کے گھر میں چیزیں ٹوٹنا شروع ہو گئی، ویرانی، نحوست اور مایوسی بڑھنا شروع ہو گئی، اور ان کا ہر پل اور ہر لمحہ مصائب اور تکالیف میں گھرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار اس کے پاس آئے اور منتیں کی کہ ہم نے جان بوجھ کر آپ کو وہ چیز نہیں کھلائی، بلکہ ہمارے پاس وہ چیز تھی ہی نہیں۔ اس کو 1% بھی ان پر ترس نہ آیا، لیکن اس نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور ان پر ظلم و ستم اور مصائب کے پہاڑ ڈھاتا رہا، اور وہ یہ مصائب اور ظلم و ستم سہتے رہے اور بار بار منتیں کرتے رہے۔ اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ آخرکار ان کے گھر کے افراد مرنا شروع ہو گئے اور ان کے گھر میں ویرانی، مصائب، پریشانیاں، مسائل، مشکلات اتنی بڑی کہ لوگوں کو ان کی زندگی پر ترس آنا شروع ہو گیا، لیکن اس کو 1% بھی ان پر ترس نہ آیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا سارا خاندان ختم ہو گیا۔ لوگ خوف کے مارے اس شخص کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس شخص کے پاس کالی دیوی اسومنت اور کالے چرنوں کا ایسا کالا علم ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں؟ میں حیرت انگیز جن کی بات سنتے سنتے چپ نہ رہ سکا، آخر میں بول پڑا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں؟ میں بولا کیا لوگوں کے پاس کلام الہی نہیں، حدیث نبو نہیں، اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر نہیں؟ لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں اور لوگ اتنے پریشان اور مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ بولا سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کا علم اتنا دور ہو گیا اور لوگ کلام الہی کے علم سے اتنے دور چلے گئے کہ ان کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور طاقت نہیں ہے۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کیا اس کالے جادو کرنے والے کو کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کے پاس اللہ کے نام کی کوئی ایک آیت ہوتی یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی ایک دعا ہوتی؟ لیکن میری ان باتوں کے جواب سے پہلے ہی حیرت انگیز جن بولا یہ تو واقعہ کچھ بھی نہیں، اس کے ظلم و ستم کا میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ظلم و ستم کا ایک اور قصہ، اور پھر بولا وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات گزشتہ 13 سال پہلے کی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اس کے گھر کے ساتھ گلی لگتی ہے۔ گلی سے ایک جن گزرا جا رہا تھا، وہ جن خوف کے مارے اپنا منہ چھپائے تیز تیز قدم اٹھائے جا رہا تھا کہ کسی طرح اس کو پتہ نہ چلے کہ میں گزرا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کسی مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ اس نے اوپر سے آواز لگائی ارے اندھے، تمہیں میں نظر نہیں آتا؟ تو نے مجھے عزت کے بول نہیں بولے، یا یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے سلام نہیں کیا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی میں بھول گیا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو کہنے لگا تمہیں میں اس بھول کا سبق سکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے بھولے اور بھول کسے کہتے ہیں۔ اب یہ شخص چلا گیا، اس نے وہیں اشارہ کیا، ایک چھوٹا سا بونا جو انسان کی بڑی انگلی کے برابر تھا۔ اس کا سارا جسم ایسے تھا کہ جیسے انسان یعنی آدمی جن نہیں۔ وہ ایک دم حاضر ہوا اور حاضر ہے کر اس نے آداب عرض کیا، جاؤ اس کو آداب سکھاؤ۔ یہ جادوگر جن سے کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ ابھی میرے سامنے سے ایک شخص گزرا ہے جو کہ نہایت بے ادب اور گستاخ تھا اور اس نے مجھے کوئی آداب پیش نہیں کیے، جاؤ اس کو میری طرف سے آداب سکھاؤ۔ اس نے سر جھکایا اور کہنے لگا جو حکم میرے آقا، اور پھر وہ گولی کی طرح ایک دم اڑا اور غائب ہو گیا۔ ان کے گھر کے اندر گندم پڑی تھی جو کہ ان کے سال کا غلہ تھا اور سال کا خرچہ تھا۔ وہ بونا اس گندم کے اندر گھس گیا اور اپنی شکل آگ کے انگارے کی طرح بنا لی اور انگارے کی طرح سلگ کر اس گندم کو سلگا کر وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری گندم کو آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ جادوگر دور بیٹھا یہ سارا منظر اپنی جادوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جس وقت گندم کو آگ لگی گھر میں کوہرام مچ گیا، دوڑے اور کہنے لگے نامعلوم کیسے ہمارے گھر کی گندم جل گئی اور ہمارا سارا گھر جل گیا اور ہر چیز ہماری راکھ ہو گئی۔ بہت حیرت سے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آگ بجھانے کی بسیار کوشش کی لیکن آگ تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ آخرکار ان کی ساری گندم ایک پل میں ختم ہو گئی اور ان کا سارا سال کا جو بھی راشن تھا وہ سارا جل کر راکھ بن گیا۔ یہ جادوگر وہیں بیٹھا کہے لگا رہا تھا یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ بونا وہیں غائب ہو گیا۔ انہیں پتا چل گیا کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے گھر والے اکٹھے ہے کر جوتیاں اپنے سر پر باندھ کر، یہ اس علاقے کی خاص ریت اور روایت تھی کہ جس شخص کے سامنے ذلیل اور نادم ہے کر جانا ہوتا تھا اور اس سے معافی مانگنی ہوتی تھی تو اپنی جوتیاں اپنے سر پر باندھ لیتے تھے اور اس کے سامنے انہی جوتیوں سمیت حاضر ہوتے تھے۔ یہ سب اسی حالت میں اس کے پاس گئے، یہ اب تک اپنی اسی مستی اسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں جا کر رو دھو کر فریاد کی کہ ہمارے فرد نے غلطی کی، میرا نافرمان کبھی سکہ سانس نہیں لیتا، آپ کو آداب پیش نہیں کیے، ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر معذرت کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کسی کی بھی بات کو تسلیم نہ کیا، وہ مسلسل اپنے غصے، تکبر اور انا پر ڈٹا ہوا تھا۔ یہ سب روتے دھوتے رہے لیکن اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ آخر میں وہ کہنے لگے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس پر تو معافی ہے، آئندہ ہمیں کوئی ایسی سزا نہ دی جائے، اس
پر اس نے کہا نہیں، میں تمہیں آئندہ بھی ایسی سزا دوں گا اور اس سے بڑھ کر سزا دوں گا۔ کیوں؟ میرا نافرمان کبھی سکھ اور سکون کا سانس نہیں لیتا، اور میرا نافرمان کبھی خیریت کی راہیں نہیں دیکھتا، اور میں تمہیں کبھی بھی خیر اور خیریت کے راستے پانے نہیں دوں گا۔